بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو تفسیر ساوی جلد نمبر 1 میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور آپ مسلسل روتے ہی رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اپنی ندامت سے روئے ہیں اور قرآن مجید میں اسے توبہ سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، یعنی جن سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں، اور اس میں آدم علیہ السلام بھی شامل ہیں، بلکہ تمام انبیاء اور تمام فرشتے بھی شامل ہیں کہ یہ معصوم ہیں اور ان سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرنا امت کے لیے تعلیم تھا کہ میری گناہ گار امت بھی اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لیا کرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہاں اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بھی پیش کیا۔ دوستو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کیا، اور یہ آپ کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی تھی، اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔